السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو تحقیق کا جو ایک دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، اور ہماری کئی جامعات ایسی ہیں جن میں بہت منفرد نوعیت کے تحقیقاتی کام ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو ایسی ہی ایک جامعہ غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان کے جس کا شمار جو ہے وہ جدید جامعات میں ہوتا ہے۔ تو اس جامعہ میں ایم فل کا جو ایک مقالہ ہے وہ سامنے آتا ہے جو بچوں کے رسالے پہ مبنی ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ بڑی ایک تنقید سامنے آ رہی ہے کہ محض ایک بچوں کے رسالے پہ تحقیقاتی کام ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی بڑی ایک بحث ایک شمارے پہ کام ہوا ہے، ایک شمارے پہ کام ہو رہا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ یہ جو باتیں گردش کر رہی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں حورین، ظاہر ہے کہ ایک نئی جامعہ ہے اور بعض مسائل یقیناً ہوں گے، لیکن ایک تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ہماری جامعات جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ہدف بنی ہوئی ہیں مختلف طبقات کا۔ کبھی سماجی حوالے سے ہماری جامعات کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی سیاسی حوالے سے اور کبھی تحقیقی حوالے سے۔ بالکل۔ بات یہ ہے کہ یہ جو سماجی علوم کی تحقیق ہوتی ہے، اس کی ایک الگ نوعیت ہوتی ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سماجی علوم کی تحقیق جو ہے اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں، اس کے کیا کیا ڈومینز ہوتے ہیں، کن کن موضوعات پہ کام ہو سکتا ہے، کس موضوع میں کتنی وسعت ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو یونیورسٹیوں میں کوئی موضوع دیا جاتا ہے، وہ چاہے بی ایس سطح کا ہو، چاہے ایم فل ہو، چاہے پی ایچ ڈی ہو، وہ کوئی فرد واحد نہیں دیتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں ایک شعبے کا سربراہ ہوں یا کسی یونیورسٹی کا سربراہ ہوں اور میں نے چاہا کہ یہ ایک موضوع ہے، اس پہ میں کام کرواؤں اور میں نے یہ موضوع دے دیا۔ موضوع کی منظوری ہوتی ہے باقاعدہ مطالعاتی بورڈ سے، اور مطالعاتی بورڈ میں مختلف جامعات کے بڑے جو سمجھے کہ سمجھدار اور پارک پروفیسر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اور ایک موضوع کو طے کرتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر ایک شمارے پر موضوع دیا گیا ہے تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایک شمارہ جو ہوتا ہے وہ کئی 100 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، یا وہ کوئی خاص نمبر ہوتا ہے، بلکہ آپ دیکھیے کہ بعض خاص نمبر تو کئی والیومز میں ہوتے ہیں۔ وہ شمارہ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے والیومز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ کسی بھی سماج میں ایک تحقیق کا جو تصور ہے وہ تشکیل پا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جیسے یہ ہوتا ہے کہ پرچے میں ایک طالب علم جو کچھ لکھتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو زیادہ لکھتا ہے تو وہ بہتر لکھتا ہے۔ اسی طرح تحقیق میں بھی ایک تصور تشکیل پایا کہ جو مقالہ خاصا ضخیم ہوگا تو وہ معیاری ہوگا، اور یہی چیز موضوع کی تفویض میں بھی ہوتا ہے کہ موضوع کے اندر جتنی وسعت ہوگی، جتنا وہ پھیلا ہوا ہوگا تو وہ بہتر موضوع ہوگا۔ حالانکہ تحقیق کے جدید تصور میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ عنوان کو بہت ہی محدود دائرے میں رکھیں اور اس پر کام جو ہے وہ وسعت کے ساتھ کریں۔ بالکل۔ یعنی آپ کی اگر بحث جو ہے وہ جاندار ہے، یعنی میں نے پچھلے دنوں ایک گفتگو کی تھی مقالے کے ماحصل کے عنوان سے، اور اس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اصل مقالہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا ماحصل ہوتا ہے، جو آپ 3 صفحات سے لے کر تو 7-8 صفحات یا 10 صفحات تک آپ لکھتے ہیں۔ آپ کا جو اصل مقالہ ہوتا ہے وہ ماحصل ہوتا ہے۔ باقی جو کچھ پیچھے آپ نے ابواب کی صورت میں لکھا ہوتا ہے وہ تو ایک ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ اکٹھا کر کے آپ اپنے کیا کہتے ہیں ممتحنین کو پیش کرتے ہیں کہ میرے سامنے یہ ڈیٹا ہے، یہ ثبوت ہے۔ اور اصل جو مقالہ ہوتا ہے وہ ماحصل ہوتا ہے جو 3 صفحات سے 10 صفحات تک ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ کسی ایک رسالے پر اگر دیا جائے اور اس کے 60 شمارے آئے ہیں تو آپ پورے کے پورے رسالے پہ دے دیں۔ آپ اس کے کسی ایک رجحان پہ دے سکتے ہیں، آپ اس میں موجود کسی ایک صنف پہ آپ کام دے سکتے ہیں۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے موضوع کیا دیا ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ موضوع کو ٹریٹ کیسے کیا گیا ہے۔ یعنی آپ اگر یورپ میں ہونے والی آپ تحقیق دیکھیں
تو MIT سے 1966 میں غالباً ایک صاحب نے مسٹر رائے، انہوں نے ریاضی میں ایک مقالہ لکھا جو صرف 9 صفحات کا تھا. صرف 9 صفحات رقم کرنے پہ تو اس کو PhD کی ڈگری جو ہے وہ دے دی گئی. تو اب ظاہر ہے کہ وہ 9 صفحات جو تھے وہ ان میں اتنا کچھ ہے کہ ایک وہ ایسا کوئی نیا عنصر ضرور سامنے لائے کہ یہ سمجھا گیا کہ ان کو PhD کی ڈگری جو ہے وہ دے دی جائے. تو اب وہ عہد چلا گیا ہے کہ ہم مضامین اور کتابیں اور بہت ضخیم نوعیت کی ہم لکھیں. اب تو یعنی یہ ضخامت تو کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، لیکن پھر میرے دوست کہتے ہیں کہ ہاشمی صاحب ہر بات میں جاگیرداری کو لے آتے ہیں. تو جیسے جاگیرداروں میں ہوتا ہے نا کہ میری اتنی کلے زمین ہے، تو صنعتی دور میں تو آپ کو کلے زمین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایک کمرے میں فیکٹری چاہیے اور آپ اس میں خوب پیسہ کما سکتے ہیں. بینک جو ہوتا ہے وہ 2 مرلے پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جو ایک جاگیرداری سماج کے اثرات ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہماری کسی حد تک ادبی تحقیق پر بھی اثر انداز ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھتے آئے ہیں کہ جو بہت زیادہ وسیع موضوع ہوگا اور اس پر بہت کچھ لکھا جائے گا اور بہت کچھ لکھنے کے لیے وقت بھی بہت زیادہ لگایا جائے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ معیاری مقالہ ہے. تو میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ 9 صفحے کے مقالے پر اگر PhD کی ڈگری دی جا سکتی ہے تو پھر کسی ایک شمارے پر بھی PhD کی ڈگری دی جا سکتی ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک لیکچر سنا تھا جو اقبال اور ڈارونزم کے حوالے سے تھا، ڈارون کے فلسفہ ارتقاء پہ تھا، اور وہ لیکچر جو ہے وہ 40 سے 45 منٹ کا ہے. اب وہ لیکچر جب میں نے سنا تو اس لیکچر پر بہت ساری ایسی باتیں میرے ذہن میں آئیں جو اختلافی بھی ہیں اور اتفاقی بھی ہیں، اور وہ جتنا کچھ مواد میرے ذہن میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس 40 منٹ کے لیکچر پر جو ہے ایک MPhil کا کام جو ہے وہ کرایا جا سکتا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ اب جو معیارات ہیں وہ بدلے ہیں، لیکن یہاں میں بہرحال خود ایک جامعہ کا استاد ہوں اور جتنے بھی جامعات میں اساتذہ پڑھاتے ہیں وہ میرے رفقا ہیں. میری ان سے بھی گزارش ہوگی کہ اگر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کم صفحات جو ہے وہ کوئی تحقیق کی کمزوری نہیں ہے، بالکل، تو اس نقطے سے اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ چند صفحات لکھیں اور آپ سمجھیں کہ جی اس پر جو ہے MPhil PhD کی ڈگری دے دی جائے. آپ 2 صفحے لکھیے لیکن پتہ چلے کہ اس کے اندر کوئی تحقیق کی گئی ہے. تو مختصر لکھنا، بلکہ مختصر لکھنا تو تحقیق کی، تنقید کی، تخلیق کی جو ہے ایک جان سمجھی جاتی ہے. تو ایک شمارے پر اگر PhD کی MPhil کی ڈگری دی گئی ہے تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. دوسرا، سوشل میڈیا جو ہے یہ کوئی معیار بھی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے کسی صاحب کی بات کو پھیلایا، آپ نے اسے جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کی اور پھر وہ جھوٹ ثابت ہو گیا. سوشل میڈیا ایسا کوئی معیار نہیں ہے. سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ موضوعات کو سنجیدہ پلیٹ فارم پہ لانا چاہیے، اور اگر آپ اسے سوشل میڈیا پر بھی لاتے ہیں تو پھر آپ ایک ذمہ دار فرد ہونے کا ثبوت دیں. خوب سر، جیسے ہی سوشل میڈیا پہ یہ ساری بحث میں نے دیکھی تھی تو مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یہ بڑا عجیب سا موضوع ہے اور اس طرح نوعیت کا ہے، لیکن آپ کی گفتگو سننے کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ اردو تحقیق جو ہے وہ اس کو ہم نے بہت کم پہلوؤں تک محدود کر رکھا ہے، لیکن اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، پھر وہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو یا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں غائر عالم کے حوالے سے. بہت اچھے اور عمدہ لب و لہجے کے شاعر ہیں. جھنگ سے آپ کا تعلق ہے. آپ کے شعری مجموعوں میں پہلا شعری مجموعہ راکھ کا الاؤ، دوسرا اسفار، تیسرا محض اور چوتھا آپ کا شعری مجموعہ الاسماء. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کرنے والے ہیں؟ غائر عالم ہماری جو جدید تر نظم ہے اس کے حوالے سے بہت ہی اہم نام ہے، اگرچہ قدر گوشہ نشیں رہتے ہیں، لیکن بہرحال جب بھی ان کی کوئی تخلیق سامنے آتی ہے تو اس کے اندر ایک فکر اور فن کی جو عمدگی اور گہرائی ہے وہ نظر آتی ہے. تو ان کا یہ شعری مجموعہ ہے راکھ کا الاؤ، اس سے میں نے ایک نظم منتخب کی ہے، وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. نظم کا عنوان ہے سمندر کے باسی. مچھیروں کشتیاں پیچھے ہٹا لو، سمندر آج پہلے سا بہاؤ میں نہیں بہتا. چڑھا ہے سیل، پانی میں سیاہ طغیانیوں کا دور آیا ہے. بہت خوب.
رواں موجوں میں آرے چل رہے ہیں، تمہارے لکڑیوں کے میلے تختے یہ گھسے چپو، ذرا آگے گئے تو ریت ایسے بھربھرے ہوتے پھسل کر تہوں کا رزق ہو جائیں گے۔ کیا کہنے، بہت خوب بہت خوب۔ تہوں کا رزق ہو جائیں گے، تم بھی ڈوب جاؤ گے، ابھی ٹھہرو کہ اب پہلے تمہیں لوہے کی موٹی چادروں سے پرانے بادباں تختے بنانے ہیں۔ واہ۔ ارے گھبراہٹیں کیسی، یہ مانا کہ گھسی میلی تمہاری کشتیوں کا مول کیا ہے، اور یہی پونجی بچی ہے۔ بہت خوب، کیا کہیں۔ مگر دیکھو ابھی تم خود سلامت ہو، پھڑکتے مچھلیوں والے جواں فولاد سے تن، ہاتھ پاؤں کی مہارت ازل سے ایسے طوفانوں میں کام آتے رہے ہیں، وہ لمحے جب یہ لکڑی اور لوہے کے سہارے چھوٹ جاتے ہیں۔ بہت خوب سر، بہت خوب، کیا کہنے، بہت عمدہ نظم آج آپ نے عطا کی۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ حرین، آج ہم ایک ایسی کتاب پیش کریں گے کہ جس کا تعلق کلچر کے مباحث سے ہے۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی ایک بحث شروع ہوئی کہ پاکستان کا کلچر کیا ہوگا۔ اس میں پھر محمد حسن عسکری، سلیم احمد، ڈاکٹر جمیل جالبی، ایم ڈی تاثیر، فیض احمد فیض، یعنی یہ سب لوگ جو تھے انہوں نے ایک طویل بحث کی کہ پاکستانی کلچر کیا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بحث جو ہے وہ ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ کچھ خد و خال نمایاں ہوئے ہیں، کچھ خد و خال میں نمایاں تو ہوئے ہیں لیکن ان میں ایک جذباتی بیانیہ ہے، کچھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ریشنل ویلیوز ہیں۔ تو یہ ایک کتاب ہے جو آج ہم اس پر بات کریں گے، پاکستان اور پاکستانی ثقافت۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر عادل سعید قریشی۔ آپ کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، آپ ایک شاعر بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اور یہ ان کا مضامین کا مجموعہ ہے کہ جس میں انہوں نے پاکستان اور پاکستان کی ثقافت پہ متفرق قسم کے مضامین لکھے ہیں۔ اگر ہم اس کے مندرجات کو دیکھیں تو کئی ایک حوالوں سے بڑی اہم بحثیں ہیں۔ مثلاً ایک انہوں نے بحث کی ہے حب قائد کے 4 تقاضے، کہ ہم قائد اعظم سے ظاہر محبت تو کرتے ہیں لیکن اس کے 4 تقاضے کیا ہیں، وہ بڑا دلچسپ مضمون ہے۔ اسی طرح کیا 2 قومی نظریہ زائد المیعاد ہو چکا ہے؟ ہم نے ظاہر ہے کہ یہ ملک جو ہے جس بنیاد پہ حاصل کیا، تو عصری حقائق میں بعض ایسی باتیں آئی ہیں کہ بعض حلقوں سے کچھ طنز کے نشانے سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بہت دلچسپ مضمون ہے بچوں کا ادب اور پاکستانی قومیت کی تشکیل۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی تصور ہوتا ہے اس کو قوم میں راسخ کرنے کے لیے پہلا عنصر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں میں کیا شعور بیدار کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی بحث ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر سید اللہ کے حوالے سے 3 مضامین اس میں شامل ہیں۔ میں نے ابھی جن بزرگوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے کلچر کے مباحث میں حصہ لیا، تو ان میں ایک نام ڈاکٹر سید اللہ بھی ہے۔ اسی طرح فیض کا میں نے نام لیا، تو فیض احمد فیض کا تصور قومی ثقافت کیا ہے، تو اس پر بھی ایک بہت اچھی بحث ہے۔ اور آخر میں پاکستانی قومی ثقافت کا قضیہ اور پاکستانی ثقافت کے تشکیلی عناصر، اس پر ایک بحث ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جدید نسل کے لوگ کہ جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی کلچر پر کیا مباحث ہو رہے ہیں، اور نیا نقاد یا جو ہمارا تازہ تر دانشور ہے وہ کس طرح سوچ رہا ہے، اس کا زاویہ نظر کیا ہے، تو یہ کتاب اس کو ضرور پڑھنی چاہیے ان کو۔ پاکستان اور پاکستانی ثقافت، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر عادل سعید قریشی۔ بہت عمدہ سر، ہمیشہ کی طرح منفرد اور جامع نوعیت کی کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، چائے کی پیالی کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، نئی موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔